اچھا سر، ایک بار ٹیکنیکل جو ایشو ہے میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اکمل سرگلہ ابھی آپ کی جماعت کا حصہ ہیں. جی ہاں. پی ٹی آئی کے ٹکٹ سے انہوں نے الیکشن لڑا اور جیتا. جی ہاں. آپ سے ہم اکثر پوچھتے بھی رہتے ہیں ایکٹ 74 اور رولز کے بارے میں. تو اس سارے پروسیس میں ایک بندہ کسی دوسری سیاسی جماعت سے ٹکٹ لیتا ہے، جیتتا ہے اور اب آپ کی جماعت میں شامل ہو گئے. رولز کیا کہتے ہیں؟ ایکٹ 74 اس بارے میں مکمل خاموش ہے. بس روایات ہیں، بس ٹھیک ہے. میں نے پہلے آپ سے عرض کیا ہے کہ جو پارٹیوں کی رجسٹریشن ہے وہ ایک بہت اہم مسئلہ ہے. جی. اور کس ٹائمنگ کے اوپر پارٹیوں کی رجسٹریشن منسوخ کی گئی، یہ بھی ایک بڑا اہم سوال ہے. اور عدلیہ کے اوپر اس حوالے سے سوالات اٹھتے ہیں، لوگ اٹھاتے نہیں ہیں، ڈرتے ہیں. میں بھی ڈرتا ہوں اس لیے کہ ایک وزیر اعظم چلا گیا، اسی وجہ سے میں بھی بات نہیں کرتا. جب ایک سیاسی کارکن ڈرے گا تو میں یہ کہوں کہ میرے لیے تو بڑا پلان بچایا گیا تھا کہ میں تنقید کروں اور آسانی ہو جائے کہ اس کو مستقل نائل قرار دے دیا جائے. وہ جو ٹرائکا بیٹھی ہوئی تھی پہلے جو تھی وہ اس کو آپ کو جانتے ہیں اچھی طرح. تو اس میں یہ ساری چیزیں ڈسکس ہوتی رہی ہیں، ہمیں بھی کچھ معلومات ملتی رہی ہیں، ہمارے بھی کچھ جاننے والے بیچ میں ہیں. تو مجھے خود فاروق اعظم صاحب نے کہا کہ تم احتیاط کرو. مجھے انہوں نے وارن کیا کہ ابھی عدلیہ کے خلاف نہیں بولنا ورنہ تمہارا کام ہو جائے گا، تم ساری زندگی جو ہے تنویر الیاس کا تو جو اشر ہوا تم ساری زندگی کے لیے. پھر سیکنڈ پلان ہے جی کہ اس کو احتساب بیورو کے ذریعے پکا کام اس کا کریں. 16 انکوائریاں میرے خلاف ہوئی ہیں، وہ میں نے بھگتی ہیں. میرے ساتھ جو کام کرنے والے ملازمین تھے انہوں نے بھگتی ہیں. پھر میں نے چیلنج کیا اور چیلنج کرنے کے بعد ہائی کورٹ سے مجھے ریلیف نہیں ملا. پھر سپریم کورٹ نے دیکھا، پھر سپریم کورٹ نے کسی اور ایک کیس میں جو ہے وہ ان سے کہا جناب چیئرمین احتساب بیورو کو اس وقت کے کہ آپ کے خلاف یہ فلاں چیز بھی آ گئی ہے تو آپ مہربانی کریں ریزائن کر دیں. اور پھر انہوں نے ریزائن کر دیا. وہ چیز میرے والا کیس نہیں تھا. میرے والے کیس میں میرٹ پہ فیصلہ ہونا تھا سپریم کورٹ میں، میرے حق میں بھی ہو سکتا تھا، میرے خلاف بھی ہو سکتا تھا. تو میں تو عدلیہ کی آزادی پہ بلیو کرنے والا آدمی ہوں، لیکن جو سوالات اٹھے ہیں پچھلے سارے عرصے میں وہ بڑے سنگین ہیں. اور مجھے امید ہے کہ موجودہ جو چیف جسٹس ہیں عدالت العالیہ کے اور سپریم کورٹ کے، وہ اس طرف نظر دوڑائیں گے کہ عدلیہ کی جو آزادی ہے اور عدلیہ کا جو وقار ہے اور عدلیہ کی جو ساکھ ہے اس کے اوپر اگر سوال اٹھیں تو ان کو کسی نہ کسی حوالے سے اسے بر وقت ایڈریس کرنا چاہیے. عدلیہ اگر آزاد ہو تو مطلب اکمل سرگلہ یا ان جیسے دوسرے جو ممبران ہیں تو وہ اپنی جگہ. آپ نے کیس پڑھا ہے ڈاکٹر نجیم نکی صاحب کے والد صاحب کا؟ اس وقت وہ قانون تھا اور وہ فلور کراسنگ نہیں کر سکتے تھے. سردار اسکندر صاحب کے دور میں وہ وزیر صحت بن گئے اور پھر جب وہ الیکشن لڑنے لگے تو الیکشن لڑنے کے وہ اسی دوران ان کی ڈیتھ ہو گئی. تو بعد میں فیصلہ آیا، وہ چیلنج ہوا، بعد میں فیصلہ آیا کہ وہ فلور کراسنگ کے مرتکب ہوئے تھے. تو یہ جو دنیا ساری ہے اس میں یہی بات ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز کو مستحکم کرنے کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے اور سسٹم کو مستحکم کرنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ جس پارٹی کا آپ مینڈیٹ لے کے آئیں. تو یہ تو بانگے دل جو ہے وہ لوگ انہوں نے جو ہے وہ وائلیشن کی ہے، چاہے انوار صاحب نے کی ہو، چاہے کسی اور نے کی ہو، سرگلہ صاحب نے کی ہو، کسی اور نے کی ہو، لیکن چونکہ اب قانون موجود نہیں ہے تو اس کا فائدہ یہ لوگ اٹھا رہے ہیں. اور یہ فائدہ کون دے رہا ہے؟ پہلے دن ہی انوار الحق صاحب نائل ہو جانے چاہیے تھے کہ انہوں نے فلور کاسٹنگ کی ہے اگر وہ رجسٹریشن پارٹی کی ان کی پی ٹی آئی کی موجود ہوتی. آج تک پی ٹی آئی کی رجسٹریشن نہیں، ہم نے بڑی محنت کر کے بنائی، پیپلز پارٹی نے بھی بڑی محنت کر کے جو ہے وہ رجسٹریشن کروائی، باقی پولیٹیکل پارٹیز نے بھی کوشش کی. پی ٹی آئی والوں نے محنت نہیں کی. وہ ہر دفعہ جو ہے وہ سارے تلاش کرتے ہیں. کیوم نیازی صاحب اتنے اور خواجہ صاحب تو کمپرومائزڈ آدمی ہیں. ابھی تک مطلب پی ٹی آئی کی رجسٹریشن نہ ہونے کی وجہ سے سارا یہ بالکل میں اسی وہی بنیادی وجہ وہ فیصلہ پڑھ لیں نا کہ اسی سینئر وکیل سے ڈسکس کر لیں یا کسی سابق جج سے آپ ڈسکس کر لیں کہ وہ ٹائمنگ جو ہے اس فیصلے کی وہ میٹر کرتی ہے. ٹھیک.